بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہم پر خصوصی فضل، کرم اور احسان فرمایا کہ ہمیں آج زندگی کا ایک اور مبارک دن عطا فرمایا، اور آج کا یہ دن عطا فرما کر ہمیں ایک اور موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کی گئی غلطیوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آج کے اس دن میں خصوصی طور پر ہر کام، ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہے، اور ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے وہ طرح طرح کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ اپنے ملازمت کا جو وقت ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ اور طریقے ایسے اختیار کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو کسی نہ کسی صورت مالی آمدنی ان کی زیادہ ہو سکے۔ اسی طرح سوچ وچار میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ گناہوں اور غلط طریقوں پر چل بیٹھتے ہیں، جیسا کہ چوری، ڈکیتی وغیرہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود انسان کو یہ خیال نہیں آتا کہ جس مالک و خالق نے اس سے پیدا کیا ہے، اور جس مالک و خالق نے اس کے لیے یہ حالات پیدا کیے ہیں، وہ مالک و خالق ان حالات کا حل بھی ضرور مہیا کرے گا۔ تو جو بھی انسان کسی بھی قسم کی مالی پریشانی میں جکڑا ہوا ہو، اس کا حل اسے دنیا میں ڈھونڈنے کی بجائے اگر وہ قرآن حکیم میں ڈھونڈے، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر بیماری کا حل اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رکھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے قرآن حکیم کی ایک ایسی سورت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کی تلاوت کرنے سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں کشادگی، اور اگر آپ قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کو قرض سے نجات بھی حاصل ہوگی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچ سکے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن حکیم کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک سورت، ایک ایک زبر زیر پیش اپنے اندر ایسی طاقت اور ایسی قوت سمیٹے ہوئے ہے کہ کوئی انسان اگر کسی ایک حرف، کسی ایک لفظ کا ورد بھی کرنا شروع کر دے تو اللہ پاک اس کی زندگیوں کو بدل دیں گے۔ قرآن کریم کی ہی ایک سورت ہے جو کہ قرآن کریم کے 27ویں پارے میں موجود ہے، جسے سورۃ الرحمن کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے رزق میں فراوانی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں، آپ کی زندگی تنگدستیوں اور محتاجیوں سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے، تو آپ نے ثواب کے علاوہ رزق کی فراوانی کے لیے آپ نے اس عمل کو اس طرح سے کرنا ہے کہ روزانہ نماز عشاء کے بعد آپ نے 3 بار سورہ رحمان پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ فراخی رزق کے لیے روزانہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں 3 مرتبہ
آپ نے قرآن پاک پارہ نمبر 27 سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں اللہ رب العزت غیب سے فراوانی عطا فرمائیں گے اور آپ کے تمام معاشی مسائل کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے حل فرما دیں گے۔ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی نہ ہوگی۔ غربت، تنگی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعہ یعنی جمعۃ المبارک کے دن ہر جمعہ کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھے بیٹھے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھے، درمیان میں 10 مرتبہ سورہ رحمان پڑھے، پھر رب تعالی سے دعا مانگے اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ غربت، تنگی اور افلاس سے نجات کے لیے جمعۃ المبارک کے دن نماز عشاء ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بنا کسی سے بات کیے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 10 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنی غربت، تنگدستی اور افلاس سے نجات کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر اللہ رب العزت اپنے انعامات اور اکرام کی بارش فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضو حالت میں 7 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ یعنی جب آپ دکان میں موجود ہوں تو دکان میں لازمی ہونا چاہیے کہ آپ کی دکان میں قرآن کریم موجود ہو اور ہر نماز کا اہتمام خصوصی طور پر کریں اور نماز پڑھنے کے بعد باوضو حالت میں جب دکان میں دوبارہ سے جائیں تو جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت اپنی دکان میں لازمی کریں۔ اس کے ساتھ صبح دکان کھولتے ہوئے ہی آپ نے یہ کرنا ہے کہ باوضو حالت میں گھر سے جب آپ دکان کی طرف نکلیں تو باوضو حالت میں نکلیں، تازہ وضو کر کے نکلیں اور جب دکان کھولیں آپ تو اس کے بعد آپ نے دکان کھولتے ہی سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہو کہ 7 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کر کے اپنی دکان کا جو بھی مال ہے اس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت سے یہی گمان ہے کہ اللہ رب العزت آپ پر خصوصی فضل فرمائیں گے اور آپ کی دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان میں آئیں گے۔ قرض سے نجات کے لیے جس کسی شخص پر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس سے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 11 مرتبہ سورہ رحمان پڑھے اور سورہ رحمان 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے، غیبی مدد کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا اور یہ جو قرض کی پریشانی ہوگی وہ جاتی رہے گی۔ جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس سے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 11 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرض سے نجات کے لیے خصوصی طور پر دعا کرے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس پر غیب سے اپنا رزق نازل فرمائیں گے، غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا اور اس کی پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح دکان کاروبار میں برکت کے لیے اسی صورت کو آپ اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ روزانہ دکان کھولتے وقت، یعنی جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی عرض کی کہ گھر سے نکلیں تو باوضو حالت میں نکلیں، تو دکان کھولنے کے بعد باوضو حالت میں اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 2 بار سورہ رحمان کا ورد کریں اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دکان کے چاروں کونوں میں پھونک ماریں۔ انشاءاللہ تعالی دکان میں خیر و برکت پیدا ہو جائے گی۔ غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے سورہ رحمان کا پڑھنا انتہائی مفید ہے۔ جو شخص غربت و افلاس کا شکار ہو اس سے چاہیے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورہ رحمان کا ورد کرنا ہی
مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ رحمان پڑھنے کے بہت ہی زیادہ فضائل اور برکات آپ نے پڑھی اور سنی ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں چند وظائف جو کہ سورہ رحمان کے حوالے سے خاص تھے کہ سورہ رحمان کو پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کی غربت، تنگی اور افلاس کو دور فرماتے ہیں، اس کے رزق، اس کے کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔